اسلام آباد ہائی کورٹ کے دباؤ پر بھجوائے گئے سینیٹر طلحہ محمود، سینیٹر بشرا انجم اور ڈاکٹر اقبال آفریدی پر مشتمل وفد نے 12 دسمبر کو ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے ایف ایم سی کارسول جیل میں ملاقات کی۔ یہ ملاقات 3 گھنٹے پر محیط تھی۔ اس کے بعد وفد کے ارکان نے امید ظاہر کی کہ صدر جو بائیڈن اپنے عہدہ سے سبکدوش ہونے سے قبل ان کی بقیہ سزا معاف کر دیں گے۔ صدر جو بائیڈن اگلے ماہ 20 جنوری 2025 کو اپنی صدارتی مدت پوری کر کے سبکدوش ہو رہے ہیں۔ ان کی طرف سے جیلوں میں قید ایک دن میں 1500 قیدیوں کی سزا معاف کی گئی۔ انہوں نے اپنے بیٹے ہنٹر جو بائیڈن کے خلاف بھی ٹیکس چوری اور کرپشن کے کیس ختم کر دیے ہیں۔ امریکہ میں تربیت یافتہ نیورو سائنسدان ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو 2010 میں امریکی شہریوں کو قتل کرنے کی کوشش سمیت دیگر الزامات کے تحت مجرم قرار دیا گیا تھا اور وہ امریکی جیل میں 86 سال قید کی سزا کاٹ رہی ہیں۔ وفد میں شامل سینیٹر طلحہ محمود نے ایک ویڈیو پیغام میں بتایا کہ اس دوران ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی سب سے بڑی تشویش یہ تھی کہ انہیں کسی بھی طریقے سے جیل سے رہا کروایا جائے۔ انہوں نے 16 سال امریکی جیل کاٹی ہے۔ وہ اپنے بچوں کو بھی یاد کر رہی ہیں اور والدین اور عزیز و اقارب کو بھی یاد کرتی ہیں۔ ان کی تشویش یہ بھی تھی کہ امریکہ میں اقدام قتل کی سزا بھی 10 سال ہے، لیکن انہیں 16 سال جیل میں ہو گئے ہیں اور 86 سال ان کی قید ہے۔ طلحہ محمود نے یہ بھی کہا کہ ہماری یہاں پہ بہت ساری ملاقاتیں ہوئی ہیں اسٹیٹ آفس میں مختلف سینیٹرز اور دیگر حکام بالا کے ساتھ۔ ہم نے مقامی کمیونٹی اور ٹکنا نامی ایک تنظیم کو بھی اپنے ساتھ شامل کیا کہ وہ اس کیس میں ہماری مدد کریں اور انہوں نے ہماری بھرپور مدد کی۔ رواں برس اکتوبر میں وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکی صدر جو بائیڈن کو خط لکھ کر عافیہ صدیقی کی رہائی کی درخواست کی تھی۔ 13 اکتوبر کو لکھے گئے خط میں وزیر اعظم نے صدر جو بائیڈن سے عافیہ صدیقی کی بہن کی جانب سے معافی کی درخواست کو قبول کرنے اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ان کی رہائی کا حکم دینے کی درخواست کرتے ہوئے لکھا، ان کا خاندان اور میرے لاکھوں ہم وطن اس درخواست کے لیے آپ کی مہربانی کے طلبگار ہیں۔ عافیہ صدیقی پر اس وقت دہشت گردی کا شبہ ظاہر کیا گیا جب وہ امریکہ چھوڑ کر خالد شیخ محمد جو 11 ستمبر 2001 کے حملوں کے خود ساختہ ماسٹر مائنڈ ہے، ان کے بھتیجے سے شادی کر کے افغانستان چلی گئی تھی۔ امریکہ نے 2008 میں افغان صوبے غزنی سے انہیں گرفتار کر کے ان کے قبضے سے کیمیائی اجزاء کی تراکیب اور کچھ تحریریں برآمد کرنے کا دعویٰ کیا تھا، جن میں نیو یارک کے حملے کا ذکر تھا۔ بعد ازاں 2010 میں انہیں امریکی فوجیوں پر حملہ کرنے کے الزامات کے تحت 86 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ عافیہ صدیقی کا خاندان طویل عرصے سے یہ دعویٰ کرتا رہا ہے کہ وہ 2003 میں کراچی سے لاپتہ ہو گئی تھی اور اس کے بعد سابق صدر پرویز مشرف کی حکومت پر الزام لگایا کہ انہوں نے عافیہ صدیقی کو خفیہ طور پر امریکی حکام کے حوالے کیا۔ جنرل پرویز مشرف اس وقت اقتدار میں تھے جب 9/11 کے حملوں کے بعد پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کا اتحادی بنا۔ پرویز مشرف حکومت نے درجنوں مشتبہ افراد کو گرفتار کیا اور انہیں مختلف ملکوں کے حوالے کیا، جن میں امریکہ بھی شامل ہے۔ جنرل پرویز مشرف اپنی کتاب ان دا لائن آف فائر میں امریکہ کو مطلوب پاکستانیوں کو ان کے حوالے کرنے پر ڈالروں کی وصولی کا اعتراف کر چکے ہیں۔ پرویز مشرف کے بعد جو بھی حکومت آئی اس کی طرف سے عافیہ صدیقی کی رہائی کی کوشش ضرور کی گئی۔ ان کو سر توڑ کوششوں کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ اس پر یہی کہا جا سکتا ہے کہ عافیہ صدیقی کی رہائی کے مطالبے کی رسم ہی نبھائی جاتی رہی۔ آخر میں بتاتے ہیں کہ سر توڑ کوشش کیا ہوتی ہے، جو امریکی سابق صدر بل کلنٹن کی طرف سے کی گئی تھی۔ شروع میں تذکرہ کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے دباؤ پر یہ وفد امریکہ گیا۔ اس وفد میں عافیہ صدیقی کا نام بھی شامل تھا۔ اسی کیس کے دوران جسٹس اعجاز اسحاق کی طرف سے کہا گیا تھا کہ سمری پر پی ٹی آئی لکھ دیں تو وزیر اعظم کے پاس جلد پہنچ جائے گی۔ 13 دسمبر کو ہونے والی سماعت کا احوال آپ کے
سامنے رکھتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی اور وطن واپسی سے متعلق کیس میں امریکہ جانے والے وفد کے لیے اقدامات پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے وزارت خارجہ کو ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کا پاسپورٹ واپس کرانے کی ہدایت کر دی۔ ویزا نہ ملنے کے باعث ڈاکٹر فوزیہ صدیقی وفد کے ہمراہ نہ جا سکی تھی۔ امریکہ میں وکیل کلائیو سمتھ نے آن لائن شرکت کی اور عدالت کو بتایا کہ عافیہ کیس میں امریکہ بھیجا گیا وفد 8 روز کے لیے تھا، جو 5 روز تاخیر سے پہنچا۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر نے بھی وہاں کوئی ملاقات نہیں کی۔ عدالتی معاون نے عدالت کو بتایا کہ جس دن ڈاکٹر فوزیہ کا ویزا اپلائی ہوا اسی روز مسترد کر دیا گیا۔ یہی وزارت خارجہ کی طرف سے بھی بتایا گیا تھا۔ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی اس موقع پر روسٹرم پر آ گئیں اور کہا کہ اس عدالت میں سماعت کے بعد میں نے عافیہ صدیقی کی وطن واپسی سے متعلق اپنے اعلیٰ حکام کو خطوط لکھے۔ میرا بھی ویزا لگا ہوا ہے لیکن پاسپورٹ واپس نہیں دے رہے۔ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بعد ازاں کہا کہ حکومت پاکستان کی جانب سے امریکہ کو خط لکھا گیا۔ اگر وزیر اعظم کا خط جا رہا ہے تو ڈپٹی وزیر اعظم تو لے کے جاتے۔ اگر چیئرمین سینیٹ یا وزیر خارجہ خط لے کر جاتا تو وزیر اعظم کے خط کو عزت ملتی۔ مجھے امریکہ جانے سے روکا گیا ہے۔ اب صدر کلنٹن کی بات کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنی امریکی 2 خواتین کو دشمن ملک سے چھڑا کے لے آئے تھے۔ سابق امریکی صدر بل کلنٹن نے 2009 میں شمالی کوریا کے زیر حراست 2 امریکی صحافیوں کو رہا کرانے میں کامیابی حاصل کی تھی۔ یہ دونوں صحافی ایونا لی اور لورا لنگ چین شمالی کوریا سرحد پر گرفتار ہوئی تھی۔ ان پر غیر قانونی طور پر شمالی کوریا میں داخل ہونے کا الزام تھا۔ انہیں 12 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی تھی۔ بل کلنٹن نے اس مسئلے کو سفارتی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے پیونگ یانگ کا دورہ کیا۔ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ایل سے ملاقات کے بعد انہوں نے صحافیوں کی رہائی کو یقینی بنایا۔ اس کامیاب سفارتی مشن کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دونوں ممالک کے درمیان ایک غیر رسمی پیش رفت کے طور پر دیکھا گیا تھا۔ حالانکہ امریکہ اور شمالی کوریا کے تعلقات اس وقت کافی کشیدہ تھے، کشیدہ ہی نہیں بلکہ دشمنی کی انتہاؤں پر تھے جو اب بھی ہیں۔ یہ مثال ظاہر کرتی ہے کہ اعلیٰ سطحی سفارتکاری اور انسانی ہمدردی کس طرح حساس مسائل کو حل کرنے میں کردار ادا کر سکتی ہے۔ عافیہ صدیقی کی رہائی کے بل کلنٹن کی طرح اگر پاکستان کی ریاست عمران خان کو ٹرمپ کے ساتھ معاملات اٹھانے کے لیے امریکہ بھجوا دے تو عافیہ صدیقی کی رہائی کی امید کی جا سکتی ہے۔ ویسے اب جب کہ جو بائیڈن سبکدوش ہو رہے ہیں، جاتے جاتے وہ قیدیوں کی سزائیں بھی معاف کر رہے ہیں۔ عافیہ صدیقی کا چونکہ اسپیشل کیس ہے اس لیے وفود اتنے کارآمد ثابت نہیں ہو سکیں گے۔ شہباز شریف کو صدر جو بائیڈن ویسے ہی گھاس نہیں ڈالتے۔ شہباز شریف سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے رابطہ کر کے انہیں صدر جو بائیڈن کے ساتھ عافیہ صدیقی کی رہائی کی بات کرنے پر آمادہ کر لیں تو عافیہ صدیقی کی جلد رہائی کا امکان ہو سکتا ہے۔ لیکن شہباز شریف ایسا کیوں کریں گے؟ کیا عافیہ صدیقی ان کی بیٹی ہے؟ یہ تو قوم کی بیٹی ہے اور قوم کی بیٹیوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہی کچھ عافیہ صدیقی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ بہرحال اگر کہیں ہمارے حکمرانوں کے اندر کچھ انسانیت جاگ جائے تو یہ بھی بل کلنٹن کی طرح سر توڑ کوشش کر کے عافیہ صدیقی کو وطن واپس لا سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے۔